عمران خان نے آرمی چیف کی توسیع نئے انتخابات کے اعلان سے مشروط کر دی۔ آرمی چیف کو توسیع نہیں بلکہ نئی تقرری مؤخر کرنے کی تجویز دی تھی۔ عمران خان نے واضح کیا، دیوار سے لگایا گیا تو اسی ماہ احتجاج کی کال دوں گا۔ کیا عمران خان ایک اور لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں؟ ملک میں مائنس عمران خان فارمولے کی بعض گشت ابھی تک جاری ہے۔ یہ ہیں وہ ٹاپ سٹوریز جن پر ہم آج بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار ہارون رشید سے، سینئر تجزیہ کار مظہر عباس سے، سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر معید پیرزادہ سے اور سینئر تجزیہ کار نسیم زہرا سے۔ گڈ ایوننگ اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو نیوز ایج۔ نومبر کی آمد ہے۔ ہر 3 سال بعد نومبر کی آمد سے قبل ہی ملک میں آرمی چیف کی تعیناتی کی ایک بحث ضرور جنم لیتی ہے۔ اس بار یہ بحث معمول سے کئی ماہ پہلے سے شروع ہو گئی ہے۔ عمران خان گزشتہ کئی روز سے اس معاملے پر کھل کر بات کر رہے ہیں، فرنٹ فٹ پر بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کل ایک ٹی وی انٹرویو میں عمران خان نے ڈھکے چھپے الفاظ میں موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں توسیع کی تقریباً تجویز دے کر دی۔ آج عمران خان نے بنی گالہ میں صحافیوں سے ملاقات کی اور پھر اس کے حوالے سے وضاحت کی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع فوری انتخابات کی تاریخ اور اعلان سے مشروط ہے۔ ملک میں نئے انتخابات کا اعلان کیا جائے، نئی حکومت کے انتخابات تک آرمی چیف کی تعیناتی مؤخر کی جائے۔ چند لوگوں نے اپنے مفادات کی خاطر ملک کی سلامتی کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ میں ان تمام لوگوں کے نام سب کو بتا دوں۔ میں نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی اور جو ادارہ ملکی مفاد کے ساتھ کھڑا ہے میں اسی کے ساتھ ہوں۔ میں نے تو آرمی چیف کی میرٹ پر تقرر کی بات کی تھی، آج بھی کہتا ہوں میرٹ کے بغیر کوئی ادارہ نہیں چل سکتا۔ فوج اسی لیے مضبوط ہے کہ اس کے اندر میرٹ کا نظام بہتر ہے۔ قوم کو آخری کال دینے کا معاملہ ستمبر سے آگے نہیں جائے گا۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ان سوئنگ یوکر کو کیسے کھیلیں۔ میں نے اتنا کہا کہ آرمی چیف کی تعیناتی میرٹ پر ہو، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس پر ISPR نے کیوں بیان جاری کیا۔ مسلسل 5 مہینے جلسے کر کے قوم کا ٹیمپریچر چیک کر لیا ہے۔ قوم کا ٹیمپریچر بوائلنگ پوائنٹ سے بس ذرا ہی نیچے ہے۔ آج سب سے کہہ رہا ہوں، یہ مجھے دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوا تو میرے پاس کال دینے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا۔ ویری انٹرسٹنگ جو آج خان صاحب نے اس کی آلموسٹ کلیریفیکیشن دی ہے۔ ہارون رشید صاحب، تھینک یو سو مچ فار بینگ آن دا پروگرام۔ ہارون صاحب، خان صاحب نے یہ بات کی ہے کلیئرلی کہ توسیع ہو جائے، کیونکہ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ڈیلے کر دیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے تو وہ ایکسٹینشن ہی ہوگی، توسیع ہی ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، وہ آخری مفہوم میں تو یہی بات ہے کہ توسیع ہو جائے، لیکن دراصل وہ زور جس بات پہ دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نئی منتخب حکومت کو یہ حق ہونا چاہیے۔ زرداری صاحب کا تو انہوں نے برائے وزن بیعت ہی نام لیا، میرے خیال میں ان کو کوئی خاص رول نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تقرری نواز شریف کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے شہباز شریف صاحب تو اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ اپنی مرضی کر سکیں، لیکن میرا ایک اور بھی خیال ہے، جتنا ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے میں نے کافی کام کیا ہے اسٹیبلشمنٹ پہ اور کافی اچھا قریبی رابطہ رہا، تو پاکستان آرمی کا چیف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ کوئی فلاں آدمی لگا دے گا تو وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا، ہماری تاریخ تو اس کے بالکل برعکس ہے، اور پورے 45 سال کی تاریخ 50 سال کے اس کے برعکس ہے۔ لہذا اس پہ یہ ٹھیک ہے، یعنی موقف کی حد تک اصولی طور پر تو ٹھیک ہے کہ میرٹ پہ ہونے چاہیے۔ باقی بحثیں جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جزوی بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ سیاسی کشمکش میں بعض اوقات ان میں تلخی اور بدگمانی بھی ہو جاتی ہے کہ کون لگائے گا۔ جو بھی لگائے گا، جو بھی آرمی چیف ہوگا، اس کے اپنے مزاج اور افتاد طبع کی بات الگ ہے، لیکن وہ اپنی پرائرٹیز چند ہفتے کے بعد خود ہی فکس کرے گا۔ جیسے ہی وہ اپنے نئے ISI چیف کا تقرر کر چکے گا اور ضروری تقرریاں کر چکے گا، ہر آرمی چیف کو اپنی ٹیم بنانی ہوتی ہے، تو وہ خود ہی فیصلہ کرے گا۔ البتہ ریلیشن شپ کا انحصار اور بھی کئی چیزوں پہ ہوتا ہے، لیڈر کی مقبولیت پہ بھی ہوتا ہے، سوجھ بوجھ پہ بھی ہوتا ہے، دونوں آدمیوں کے انداز فکر پہ بھی ہوتا ہے۔ اصولی طور پر یہ بات صحیح ہے، ایک خاص طرح کا کرائسس ہے، اور اس میں اس اصولی موقف کو اختیار کرنے میں
کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو، اگرچہ ڈیبیٹ ہیلدی ہونی چاہیے، تانہ زنی کی نہیں ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر محیط پیرزادہ، ہم نے دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے جو کیمپین چل رہی ہے اور بڑی ایکٹیو کیمپین ہے خان صاحب کی، وہ اینٹی سٹیٹس کو ہے، اس سسٹم کے میں جو مسائل ہیں اس کی وہ نشاندہی کر رہے ہیں۔ اب کیا جو بات کی عمران خان صاحب نے، وہ اسی سسٹم سے چاہ رہے ہیں کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں؟ آپ کو کیا لگا ہے وہ کیوں کہا انہوں نے یہ؟ فریہ تھینک یو۔ میں نے بڑے غور سے کر ان کی یہ ساری ڈسکشن دیکھی کامران خان صاحب کے ساتھ، اور اس کو دیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ ایک اس کا پہلو یہ ہے کہ چونکہ عمران خان صاحب نے فیصل آباد کے جلسے میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کی جو تقرری اور اپوائنٹمنٹ ہے اس کو میرٹ پہ ہونا چاہیے، اور اس وقت انہوں نے یہ بھی کہا تھا فیصل آباد کے جلسے کے اندر کہ یہ جو اس وقت انکمبنٹس ہیں نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری جو ہیں، یہ کم از کم جو ہیں ان کے کریڈینشلز ایسے نہیں ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے، ان کی حیثیت ایسی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھگوڑے ہیں پاکستان سے، ان کے اوپر کیسز ہیں، شہباز شریف پہ کیسز ہیں، آصف علی زرداری کے اوپر کیسز ہیں۔ تو پاکستان آرمی کا جو چیف ہے، جو کہ ایک بہت ہی معتبر پوزیشن ہے، بڑی امپورٹنٹ رسپانسبل پوزیشن ہے، وہ یہ لوگ جو ہیں لگانے کے اہل نہیں ہیں، اس لیے ان کو نہیں لگانا چاہیے۔ تو کامران خان صاحب نے ان کی اسی لاجک کے اوپر ایک کمپیٹنٹ ٹیلی ویژن اینکر کی حیثیت سے انہوں نے اس کو بلڈ اپ آن کیا، ڈائسیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر کون لگائے گا، بیکاز اگر ختم ہو جاتی ہے نومبر میں، یہی گورنمنٹ ہے، یہی اس وقت ایک لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ ہے، اور اسی کو آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے۔ ان ادر ورڈز تو آرمی چیف کے بغیر تو پاکستان کا انسٹیٹیوشن آرمی کا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کی ایکسٹینشن کے جواب میں عمران خان صاحب کی یہ ایکسپلینیشن جو ہے وہ سامنے آتی۔ یہ ایک طریقہ ہے اس کو دیکھنے کا کہ یہ کامران خان صاحب نے اپنے سوال کے ذریعے یہ چیز جو ہے اس کو پیدا کیا ہے یا انہوں نے اگلوایا ہے۔ دوسرا اس کو دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کلوڈ کیا ہے کامران خان کے ساتھ، اور وہ اس میسج کو لے کر آئے ہیں اور انہوں نے یہ کمیونیکیٹ کیا ہے، اور یہ چیز کامران خان اور عمران خان کے درمیان میں ہے۔ تیسرا پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ عمران خان اور کامران خان کر رہے ہوتے تو پھر یہ ٹی وی کا جو پروگرام ہے، کیونکہ اس سے پہلے 2-3 پروگرام کرنے کی کوشش کی عمران خان صاحب نے، وہ چل نہیں سکے۔ ایک بات اگر اجازت ہے میں اس میں ایڈ کر دوں کہ جو سٹیٹمنٹ آئی جو کہ کامران خان صاحب نے بھی دی، اور پی ٹی آئی کے فارمر منسٹر وہ بھی اس کو ٹویٹ کرتے رہے، اور اس میں تقریباً یہی بات تھی ایکسٹینشن کی۔ یہ جو آپ بات کریں کہ شاید آپس میں طے تھا، تو اس سے ایک اس بات کا یہ سوال بھی آتا ہے۔ ہاں، لیکن پھر اگر ان دونوں پارٹیز کے درمیان میں، یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پارٹی چینل اور ان کے لیڈ اینکر ہیں جو اپنی جگہ بہت معتبر اور امپورٹنٹ شخصیت ہیں، دوسری طرف عمران خان ہیں جو ظاہر ہے بہت ہی پاپولر لیڈر ہیں، تیسری طرف پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس انٹرویو کو بھی حاصل ہوئی ہے، ورنہ یہ چل نہ سکتا جب 3 گھنٹے پہلے اناؤنسمنٹ کر کے، اور فواد چودھری صاحب اس کو بھیج بھی رہے تھے لوگوں کو واٹس ایپ۔ دیکھیں یہ تو خیر آپ مجھ سے نہ پوچھیں نا، آپ کو بھی اچھی طرح سے پتہ ہے فریہ، یو ناٹ دیٹ انوسینٹ، کہ پاکستان کا جو میڈیا کی صورتحال ہے یہ کوئی امریکہ تو ہے نہیں، برطانیہ اور امریکہ تو ہے نہیں، ہندوستان بھی نہیں ہے یہاں پہ۔ تو یہاں پہ اگر ٹیلی ویژن چینل پہ یہ پروگرام چلا ہے تو اس کا مطلب ہے چلے پیمرا کی تائید حاصل ہے، تو پیمرا کی پرمیشن کے بغیر تو یہ پروگرام نہیں چلا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں ایک کنسنسس ایمرج کیا ہے اس میسج کے پیچھے۔ یہ ایک تیسرا طریقہ ہے۔ تو ایک طریقہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شوشہ چھوڑا ہے، ایک یہ کہ کامران خان صاحب نے انتہائی انٹیلیجنٹلی ایک سلپری پاتھ پہ لے جا کے ان کی لاجک کو چیلنج کر کے ان سے ایک چیز نکالی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہاں ایک ٹرائی پارٹرائٹ 3 دھڑوں کے درمیان میں ایک کنسنسس ہے جس کے ذریعے یہ نتیجہ جو ہے یہ نکالا گیا ہے۔ تو یہ 3 طریقے ہیں اس کو دیکھنے کے۔ اب آگے اس کے کیا ہوتا ہے وہ ابھی نہیں پتا۔ مطلب خان صاحب نے خود کہا کہ میں نے یوکر کرا دیا ہے، ان سوئنگ ہے، یہ تو وہ شاید ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم سب بیٹھ کر یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹلی خان صاحب کیا چاہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل ڈسکورس میں، پولیٹیکل ڈیبیٹ میں اب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن ایک وائبلٹی بن چکی ہے، ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ بالکل ہو سکتا ہے؟ یہاں تک وہ ڈیبیٹ کو لے آئے ہیں، آگے کیا ہوگا، آپ کا کیا خیال ہے؟ چلیں، ویسے ایک لائٹر نوٹ پہ آپ نے کہا کہ پیمرا نے تو مبارک ہو، پیمرا اتنی طاقتور ہو گئی کہ انٹرویو رکوا سکتی ہے اور چلوا سکتی ہے۔ اب تو سبھی کوئی بھی رکوا سکتا ہے، آج کل تو ہر جگہ سے پریشر آتا ہے بظاہر صاحب، اور نہیں بھی رکوا سکتا تو ویسے ہی روک دیتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، آن اے سیریس نوٹ، عمران خان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی یہ جو بھی 5-6 سینئر موسٹ جنرلز ہیں، ان میں کس کی تقرری ایسی ہو جو ان کو یہ لگے کہ یہ میرٹ پہ نہیں ہوئی؟ مطلب میرٹ وہ ڈیفائن کر دیں نا۔
आप ये छोड़े ना कि कौन कर रहा है, एक लिस्ट आती है ना नामों की, एक नामों की लिस्ट आती है प्राइम मिनिस्टर के पास GHQ से, वो सीनियर मोस्ट लोग होते हैं, उनमें से किसी एक का तकर्रुर होता है। वैसे मादी में हो चुका है कि आउट ऑफ द ब्लू भी पीछे से भी और लेकर आ सकते हैं, लेकिन चले मैं आप 7-8 लगा लें। क्यों वजीर आज़म, क्यों इमरान खान को ये फियर है कि जी अगर मौजूदा वजीर आज़म या नवाज शरीफ साहब ने तकर्रुरी की तो वो मेरिट पे नहीं होगी? ऐसी कौन सी तकर्रुरी है जो उनके नजदीक मेरिट पे नहीं होगी? वो क्यों एक हिजान पैदा कर रहे हैं इस मसले पर? वो क्यों एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? देखिए, कल भी उन्होंने, फैसलाबाद में भी उन्होंने मेरिट का जिक्र किया। इसका मतलब ये कि कोई ऐसा नाम है जिसको, जो उनके नुक्ते नजर से या उनके जहन में है कि शायद अगर ये तकर्रुरी हो जाए तो वो उनके नजदीक मेरिट पे नहीं होगी। वरना तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कोई भी वो करेंगे तो वो उसी लिस्ट में से तो करेंगे। लेकिन पहले भी तो यही मसला था ना मजहर अब्बास साहब, पहले भी यही मसला था जब PDM की जमातें कहती थी कि इमरान खान किसी खास ऑफिसर की अपॉइंटमेंट करेंगे एज आर्मी चीफ, इसीलिए हमने इमरान खान की हुकूमत खत्म करनी पड़ गई। खुर्रम दस्तगीर साहब ने तो ओपनली ये बात की, मरियम नवाज ने इसका जिक्र किया। मुईद, आपने मेरी ही बात की तायीद की है ना, मेरी ही बात की तायीद की है कि PDM का अगर वो फियर था तो इमरान खान का भी कोई फियर है। और PDM ने तो बता दिया कि वो किससे उनको फियर है। खान साहब का हमें गैस करना है कि किससे कर रहे हैं। आप मेरी ही बात की तायीद कर रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं कि जी उस वक्त तक आप आर्मी चीफ की तकर्रुरी मौखिर कैसे हो सकती है? मुझे कोई वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता देना। वो एक है जो जनरल बाजवा को लास्ट टाइम एक्सटेंशन मिली थी, उसमें एक जो पार्लियामेंट के थ्रू, उसमें एक प्रोविजन ऐसी है जो 64 इयर्स एज वाली जन गालबन है उस वक्त तक, लेकिन कोई ना कोई तो अनाउंसमेंट होगा ना। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस सूरत हाल को, मेरा ख्याल है कल के इंटरव्यू के जवाब को भी बहुत अच्छे अंदाज में नहीं लिया गया होगा, क्योंकि आप एक डिस्कम्फर्ट पैदा कर रहे हैं इस मसले पर। और दूसरी बात ये कि मेरी एक राय है ये, और मैंने इससे पहले भी ये राय दी है कि, और मैं चाहूंगा कि हारून साहब भी इस पर बताएं। मेरी ये राय है कि क्यों ना हम आर्मी चीफ की तकर्रुरी, और अभी की बात नहीं, फॉर ऑल टाइम टू कम, ये हो सकता है मैं गलत हूं, ये आर्मी चीफ की तकर्रुरी विद इन द आर्मी क्यों ना हो जाए? वाई अ लिस्ट हैज टू गो टू द प्राइम मिनिस्टर? जिस तरह चीफ जस्टिस का होता है, सीनियर मोस्ट वो जो जज होता है वो से, और आप आज बैठ के बता सकते हैं कि 2028 में कौन चीफ जस्टिस होगा। उन्होंने एक मसले को हल कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये डिबेट हो सकती है, होनी चाहिए। अगर इजाजत है नसीम ज़ाहिर साहबा, आपसे भी सवाल है कि तैनाती के हवाले से एक तो सजेशन भी दी मजहर अब्बास साहब ने, लेकिन क्या इमरान खान साहब की ये राय दुरुस्त है कि आर्मी चीफ, क्योंकि एक बड़ी सेंसिटिव पोजीशन है, सो नया मैंडेट लेके नई इलेक्टेड गवर्नमेंट वही इसकी तैनाती करे? देखिए, शोर इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की तैनाती आज से नहीं, काफी अरसे से हम देख रहे हैं कि ये इसको एक बड़ा सियासी समझा जाता है, बड़ा ये अहम सियासी टूल कह दें, सियासी तोहफा कह दें जो प्राइम मिनिस्टर इन पावर होते हैं, बिकॉज इस तरह की पावर गेम्स चलती हुई है पाकिस्तान में। और तारीख आप हमें ये भी बताती है कि आर्मी चीफ किसी का नहीं होता, आर्मी चीफ अल्टीमेटली इंस्टीट्यूशन का होता है, या वो अपनी सोच का खुद होता है, यानी कि वो किसी के कहने पे नहीं चलते, चाहे वो सियासत में आए या सियासत से बाहर रहे, आइन के अंदर रहे या बाहर रहे, वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे कि वो खुद समझते हैं और जैसे उनका इदारा समझता है। एक तो बात ये हो गई। तो उसी तनाज़ुर में देखें कि इमरान खान साहब ने क्या किया। मेरा ख्याल है कि इस मर्तबा जो इमरान खान साहब ने बात की वो हद से ज्यादा ही आगे चले गए। उन्होंने कहा जी ये तैनाती नहीं करेंगे ये लोग। अच्छा, अब बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर इस वक्त हैं शहबाज शरीफ साहब, वेदर वी लाइक इट और नॉट, वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस था, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस था कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, उससे वो आए हैं। अच्छा, इमरान खान साहब
کہ اپنی بات وہ کہتے ہیں جی یہ امپورٹڈ ہے، ان کی پارٹی کہتی ہے امپورٹڈ ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ لوگوں کو خریدا ہے انہوں نے اس لیے ہمارے خلاف ہوئے لوگ اس لیے ہم گھر گئے ہیں۔ حقیقت تو یہ نہیں ہے کہ بس کسی نے کسی کو خریدا، حقیقت تو یہ ہے کہ ظاہر پاورز دیٹ بی انہوں نے پہلے ایک سپورٹ کیا، جو اتحادی تھے کہ وہ ساتھ رہیں، اس کے بعد چاہے انڈیفرنٹ ہوئے چاہے کہا کہ ان کے خلاف ووٹ کرو۔ تو میرا مطلب کہ یہ بات بھی ہمیں ذہن پذیر کرنی چاہیے کہ کن حالات میں عمران خان صاحب گئے۔ اچھا اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ نہ کوئی آسمان سے ٹپکے ہیں، نہ امریکہ واشنگٹن سے آئے ہیں، وہ ادھر ہی کے ایک کانسٹیٹیوشن پروسیس کے تحت بنے ہیں پرائم منسٹر۔ اور ایک ادارے میں ایک آرمی چیف ریٹائر ہوئے تو بس ریٹائر ہوئے تو ہی شوڈ گو ہوم، اور ایک نئی کی تعیناتی ہونی چاہیے۔ لیکن عمران خان صاحب کا اس کو متنازع بنا دینا اور کہہ دینا کہ جی نہیں یہ جب کوئی الیکٹڈ آئے گا تو وہی بس آرمی چیف لگائے گا، اب یہ حقیقت تو نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آرمی چیف کی طرف سے ان کے ISPR کے جو چیف ہیں ان کی آپ نے سن لیا، انہوں نے کیا کہا ڈی جی نے، انہوں نے کہا جی نہیں وہ آرمی چیف بڑے کلیئر ہے کہ میں گھر جاؤں گا، مجھے نہیں رہنا، تو بات میرا خیال ہے ختم ہو۔ اس کے اوپر حکومت کا شدید رد عمل آیا۔ ہارون صاحب ایک طرف تو یہ بات شروع ہوئی اور مظہر عباس صاحب نے ایک سجیشن دی ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے ہر 3 سال بعد نومبر میں، تو کیا اس کو ہمیں سسٹمیٹک کر دینا چاہیے؟ اس میں جو استحقاق ہے پرائم منسٹر کا وہ لے لینا چاہیے ان سے، obviously یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے یا جو بھی طریقہ کار ہو، مگر صرف ایک ایکسٹینشن کی بات نہیں ہو رہی۔ مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ کی مدت میں توسیع کی بات بھی کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں 1 سال ابھی باقی ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں ہم مزید توسیع کر لیں گے۔ سو یہ آپ کو آئندہ کیا نظر آ رہی ہے پلاننگ اس حکومت کی بھی، کہ اور آپ کے خیال سے ادارے میں اس کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ میرا خیال ہے مولانا فضل الرحمان جو بات کر رہے ہیں وہ تو بہت مشکل ہے، بہت شدید عوامی دباؤ آ جائے گا، اس کو کیری کرنا مشکل ہوگا۔ اس پہ تو میں اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن ایک لمحے کے لیے ہم یہ بھول جائیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، تو نقطہ وہی ہے جو مظہر عباس صاحب نے کہا ہے، کوئی میکنزم جو بہت ٹھنڈے دل کے ساتھ، بہت ہوش مندی کے ساتھ، بہت توازن اور اعتدال کے ساتھ ہے، جو ایمرج کرے ڈیبیٹ کے ساتھ، جس میں سیاسی رنگ غالب نہ ہو بلکہ یہ ہے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے۔ ویسے تو میں کو 15-20 سال سے عرض کر رہا ہوں کہ پاکستانی فوج کو تشکیل نو کی ضرورت ہے، لیکن وہ تشکیل نو تو اپنے وقت پہ ہوتی ہے اور مفاہمت کی فضا میں ہوتی ہے، وہ کشیدگی کی فضا میں نہیں ہو سکتی۔ لیکن کوئی میکنزم بن تو سکتا ہے، اگر بند ذہنوں کے ساتھ نہ سوچا جائے، ایک کریٹیو اپروچ کے ساتھ سوچا جائے۔ وہ پاکستان ایک خاص طرح کا ملک ہے، اس کو تھریٹ ہمیشہ رہتا ہے، اس کی خاص صورتحال ہے، تو کوئی میکنزم ڈیولپ تو ہو سکتا ہے، اور اس میں یہ سینیریٹی کا ہی سادہ طریقہ تو یہی ہے، قابل فہم آسان تو یہی ہے، سینئر موسٹ جو ہے اسے لگا دیا جائے، یعنی اس پہ اگر اتفاق رائے کسی نہ کسی درجے میں پیدا ہو جائے۔ مگر یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، جیسے جنرل کیانی کی اور نواز شریف کی جو میٹنگ ہوئی جنرل کیانی کے ریٹائرمنٹ سے پہلے، تو میاں نواز شریف نے کہا تھا سینئر موسٹ، تو آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جنرل کیانی نے کہا سینیرٹی اینڈ میرٹ بوتھ۔ یہ بھی ایک سوال ہے ظاہر ہے جو رہے گا، لیکن اس کا حل تلاش کیا جا سکتا ہے کہ ملٹری آپریشنز کا جو منصب جس جنرل کے پاس ہو اس کے لیے بھی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی طرح کوئی طریقہ کار طے کر لیا جائے، تو کوئی میکنزم ضرور بن سکتا ہے۔ جب ہم زیادہ ایک ذہنی دباؤ کے ساتھ، میں کو سادہ الفاظ میں کہوں گا، سوچتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی زندہ قوموں کی تقدیریں، اقبال نے کہا تھا، شب و روز بدلتی ہیں، کوئی میکنزم ضرور بنانا چاہیے۔ ہر دفعہ یہ کنٹروورشل ہوتا ہے، اس کے لیے لابینگ ہوتی ہے، اور اس کسی کا نام لیے بغیر،
اور کسی کی طرف اشارہ کیے بغیر استثنائی صورتوں کے سوا میرٹ کو کم ملحوظ رکھا جاتا ہے. ہارون صاحب کیونکہ میرٹ کو اگر اگر ہم ملحوظ عمران رکھا خان جائے, صاحب کے دماغ میں جا کے سوچیں, کیونکہ آپ نے ان کے ساتھ بڑے عرصے تک انٹریکٹ کیا ہے, کچھ عرصے پہلے تک خان صاحب کہے تھے کہ یہی حکومت کرے گی تقرری, پھر ایک دم سے انہوں نے یہ بات کی تقریباً 15 دن کے وقفے سے, اور جب میں نے فواد چودھری صاحب سے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیچ میں کوئی نہ کوئی اطلاع انہیں ضرور ملی ہے. یہ جو بات ابھی مظہر عباس صاحب نے بھی کی, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ خان صاحب کو کوئی اطلاع ملی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایک دم اتنا پاورفل سٹانس لیا ہے, کنسیڈرنگ 15-20 دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ کریں تقرری آرمی چیف کی, کیا ہوا ہے بیچ میں؟ جی وہ دیکھیے اطلاعات تو ہیں, صرف خان صاحب کے پاس نہیں ہیں, بہت سارے لوگوں کو, ہر باخبر اخبار نویس کو پتا ہے کہ اس سلسلے میں ایک ڈیبیٹ ہو رہی ہے اور کچھ اندیشے ہیں. یہ آداب کے خلاف ہے کہ کوئی نام لیا جائے. میں اس لیے نہیں کہ کٹ جائے گا, وہ تو ہم دیکھیے ٹویٹر پہ نام لے سکتے ہیں, ویلاگ میں لے سکتے ہیں, لیکن یہ آداب کے خلاف ہے, اس سے خرابی پیدا ہوگی, فتنہ پیدا ہوگا. لیکن یہ کہ کوئی اندیشہ تو ان کے ذہن میں ہے, اور یہ اندیشہ جو ہے اتنا شاید نواز شریف کے بارے میں نہ ہو جتنا زرداری صاحب کے بارے میں ہے, کہ لابنگ سے تو بہرحال نہیں ہونا چاہیے. یعنی جو بھی طریقہ کار ہو, جو بھی ہو, یعنی چلیے اسی کو مان لے کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے, جو بھی وزیر اعظم ہے, تو مگر کوئی نہ کوئی معیار تو ہونا چاہیے نا. مگر اصولی طور پر تو صحیح ہے نا کہ جو بہترین آدمی ہے وہ لگایا جائے. وہ کہا اس نے, اور the rest is the history. اب نام نہیں میرے ذہن میں آ رہا, شاید ابھی یاد آ جائے, کہ اس جنرل اس نے جنگ جیت کے دی نا, جو بڑی مشکل جنگ تھی, آسان جنگ تو نہیں تھی. جی ڈاکٹر صاحب. رائٹ. سو ڈاکٹر موحید, اگر ہم سن لیں جو فواد چودھری نے کہا تھا کہ ان کو کوئی اطلاع ضرور ہے بیچ میں, لیٹس لسن ٹو دیٹ. 15 دن پہلے خان صاحب نے انٹرویو ہمیں دیا, آپ وہی تھے, تقریباً تھوڑے سے دن پہلے, انہوں نے اتنا کلیئرلی کہا کہ مجھے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہوا کیا تھا بیچ میں؟ ہو سکتا ہے کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو, کچھ ایسی چیز ہو. مجھے بالکل مجھے پتا نہیں. کوئی آئیڈیا ہو گیا کہ کون بننے جا رہا ہے آرمی چیف؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا. سو دیئر واز سمتھنگ جو ہوئی ہے سلسلے میں. ہاں بالکل, کوئی بات ہوئی ہوگی. ڈاکٹر موحید پیر زادہ, بیہائنڈ دا سینز کیا کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ جی میں اس کو اس طرح سے جواب دیتا ہوں کہ دیکھیے 2 پوائنٹس اس میں آتے ہیں. جب ہارون رشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی میکینزم ہونا چاہیے, اب بات تو تھیوریٹیکلی بالکل صحیح ہے کہ جو کنٹری کا الیکٹڈ چیف ایگزیکٹو ہے, جس کے پیچھے عوام کی تائید ہے, جو ایک فیئر پروسیس کے ذریعے الیکٹ ہو کے آیا ہے, وہی ججمنٹ کرے گا کہ سب سے بہتر میرٹ پہ اگر اس کے سامنے ایک لسٹ آتی ہے 4 سینئر موسٹ آفیسرز کی, 5 آفیسرز کی آ جاتی ہے, 6 کی آتی ہے, اس سے نیچے بھی لوگ چلے گئے, ذوالفقار علی بھٹو جب جنرل ضیاء کو انہوں نے لگایا. لیکن ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ جو پرائم منسٹر ہے وہ اپنی صوابدید میں میرٹ کی ججمنٹ کرے گا, لیکن میرٹ کی ڈٹرمنیشن جو ہے وہ تو ان رپورٹس کے ذریعے ہوگی جو کہ ایک اہم ادارہ خود سے کرتا ہے, جو ایک آفیسر کی 30 سال یا 35 سال کی جو پوری سروس ہے, اس کی پروموشن کیسے ہوئی, اس نے کیا کیا کمانڈ کیا, اس نے کیا کورسز کیے, اس کے بارے میں ڈفرنٹ لیولز پر کیا لکھا گیا, سٹارٹنگ فرام کیپٹن میجر سے کرنل سے ہوتے ہوئے جب تک کہ وہ ایک 3 اسٹار جنرل جو ہے بنائے. تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ٹاپ کے 3, 4, 5 آفیسرز ہیں وہ اپنی کیپیبلٹی میں اور کمپیٹنس میں برابر ہیں. اور میں مظہر عباس صاحب سے اتفاق کروں گا جب وہ یہ پروپوزل دیتے ہیں کہ جس طرح سے گو کہ یہ بہت اچھا پروپوزل نہیں ہے, اگر آپ اس کو ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے دیکھیں تو بہرحال پریروگیٹو ہونا چاہیے ایک پرائم منسٹر کا. لیکن پاکستان کے اندر جب یہ پریروگیٹو استعمال کیا جاتا ہے تو وہ ان کنڈیشنلٹیز پہ یا ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ نہیں استعمال کیا جاتا جس کی طرف ہارون رشید صاحب اشارہ کرتے ہیں. تو اگر وہ بیک فائر ہو جاتے ہیں, یہ پلانز ہوتے بھی بیک فائر ہیں, وہ بیک فائر ہو جاتے ہیں, وہ بیک فائر ہو جاتے ہیں. لیکن میں اگر اس میں نہیں بھی جاتا, میں صرف ایک فلسافیکل آرگومنٹ پہ بلڈ اپ کرتا ہوں. سو یہ بیسیکلی طور پر کیا ہے کہ یہاں پر جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سول سپریمیسی یا کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی میں بلیو نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں کہ پاکستان آرمی کے اندر جو ایک پاور ویسٹڈ ہے اور لوگوں کا جو ٹرسٹ ہے, جو پروفیشنل کانفیڈنس ہے, اس کو ہم اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیں. اسی لیے بار بار یہ جھگڑا کھڑا ہوتا ہے. اور اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ عمران خان اپنی مرضی کا چیف لگا دے گا, ہم نے عمران خان کو ہی فارغ کر دیا, اور میرا ووٹ جو ہے وہ مظہر عباس صاحب کے ساتھ. سو مظہر عباس صاحب, اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے کہ ہم سب یہ اگری کریں کہ میرٹ کے اوپر ہو,
اور میرٹ پر ہی تقریباً، کیونکہ ہم یہ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو اس لسٹ میں، اس پول میں پہنچتے ہیں لوگ، وہ میرٹ کے تھرو ہی آتے ہیں وہاں پر سارے کے سارے. تو پھر اس کو ایک سسٹمیٹک اپوائنٹمنٹ بنا دیں. آپ نے اس میں پولیٹیکل انٹرفیرنس ڈالنی ہے یا نہیں ڈالی ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلا ہے، اس کے اوپر ڈاکٹر معید نے تبصرہ کیا، آپ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ایز آف ناؤ تو سینئر موسٹ پہ جنرل باجوہ ہی ہیں. اور ابھی جیسے ڈاکٹر معید نے کہا کہ ماضی میں پی ڈی ایم کو اعتراض تھا، اب خان صاحب کو ہے، تو فار دا ٹائم بینگ پہ یہ سجیشن اگر لے ہی لی جائے خان صاحب کی، جنرل باجوہ کو توسیع دے دی جائے، تو کیا آپ کے خیال سے پرائم منسٹر کو اعتراض ہوگا، وہ ریزسٹ کریں گے اس کو؟ دیکھیں فریہ، میں ظاہر ہے بینگ اے ڈیموکریٹ یہ پروپوزل میں نے رکھی ہے سامنے، اور اس کی بڑی بنیادی سی وجہ یہ کہ جو پاکستان کی 50 سالہ تاریخ ہے، یعنی 70 سے اب تک تاریخ ہے، اچھا اس میں صرف پولیٹیکل لیڈرشپ ہی ایمبیشس نہیں ہوتی، اس میں دوسری جگہ بھی پرابلم ہوتی ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ہے، اور ہارون صاحب اس سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ بعض اوقات خبریں آتی ہیں، فلاں میٹنگز کی خبریں آتی ہیں، مینوورنگ کی خبریں آتی ہیں. دیکھیے پاکستان میں میڈیا کے حد تک، پاکستان میں پولیٹکس کی حد تک 2 اپوائنٹمنٹ ہمیشہ ڈیبیٹ کا حصہ رہے. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ، ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی. یعنی ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ، ڈی جی آئی ایس آئی کا ٹرانسفر، ڈی جی آئی ایس آئی کا ادھر ادھر ہونا، وہ اس وجہ سے رہے ہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آرمی کا ایک پولیٹیکل جو وہ ایک کلاؤڈ ہے، اس سے ہم باہر نہیں آ سکے. اور اس سے باہر آنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ جتنا جو انسٹیٹیوشن ہے، انسٹیٹیوشن خود دیکھیں. ایک پرائم منسٹر کسی بھی جنرل کے بارے میں اس کے پورے ریکارڈ کو کس طریقے سے جج کر سکتا ہے؟ نہیں جج کر سکتا. وہ وہی انسٹیٹیوشن جج کر سکتا ہے. اب اگر سینئر موسٹ 5 یا 6 جنرلز ہیں تو وہ انسٹیٹیوشنز وہ کرائیٹیریا بنائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس ریس میں ہونے چاہیے، جو میرٹ پہ پورے اترتے ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب انڈیا میں ایک انجینئرنگ کور کا آدمی جو ہے وہ آرمی چیف بن گیا. ہمارے یہاں اس چیز کو نہیں وہ سمجھا جاتا. تو وہ سلیکشن جو ہے وہ اپنا ایک میکینزم بنائیں اور اس میکینزم کو جو ہے وہ کریں، اس کو طے کریں. یہ ایک مطلب ہو سکتا ہے کہ یہ آرگومنٹ، اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ کوئی بہت اسٹرانگ آ جائے، لیکن ہم نے جو اب تک ریکارڈ دیکھا ہے وہ 50 سال کی ہمارے یہاں جب بھی جتنی بھی سویلین. ٹھیک، ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. ویری انٹرسٹنگ ڈیبیٹ، اس کے اوپر ضرور آپ لوگ بھی رائے دیجئے. ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں. اس کے بعد ایک اور خدشہ جو خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں وہ -1 کا ہے. جس طرح ابھی ہم ماضی کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں، -1 بھی کوئی نیا فارمولا نہیں ہے پاکستان میں. کیا پی ٹی آئی پر اپلائی ہو سکتا ہے؟ خان صاحب کا یہ خدشہ کتنا درست ہے؟ رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. نسیم زاہد صاحبہ سے بھی ہم پوچھ رہے تھے. نسیم صاحبہ، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایکسٹینشن میں کوئی حرج بھی نہیں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. اور سیاسی کشیدگی کیا مطلب آپ کا؟ اگر عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ مثلا نواز شریف صاحب اپوزیشن میں، اور وہ اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے یہ پرائم منسٹر نہیں پسند، یہ گھر جائے، تو پرائم منسٹر بنے تو کیا کہنے پہ گھر چلے جائیں گے؟ جو کچھ پروسیس ہے، کوئی طور طریقہ اس پر چلے. لیکن اگر جیسے کہ ایکسٹینشن تو پہلے بھی ہوئی تھی، اسی میں توسیع مزید ہو جائے گی، تو یہ کوئی آؤٹ آف آرڈنری تو سولوشن نہیں ہے. ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں کرنا چاہیے. 5 اور 6 کی جو لسٹ ہے اس میں سے نئے کی تعیناتی ہونی چاہیے. کون سے حالات ہیں، کون سی خدا نخواستہ جنگ کہیں لگ گئی ہے یا کیا؟ سو کیٹیگوریکل لو ہے نسیم زاہد صاحبہ کی طرف سے تو ایکسٹینشن کے معاملے پہ. دوسرا جو -1 کی بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے بار بار یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مجھے مائنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. بہت سارے معاملات آپ آس پاس دیکھیں تو یہ کوئی خدشہ ان کا بے بنیاد بھی نہیں نظر آ رہا. ایکٹیولی ان کے خلاف ایک کے بعد ایک مقدمہ، ایک کے بعد ایک معاملہ، ان کی پارٹی کو کرٹیل کرنے کی کوشش، پریشرائز کرنے کی کوشش، وہ میڈیا پہ نظر نہ آئے. بہت سارے معاملات ہیں جو ہو رہے ہیں. ذرا دیکھیے عمران خان صاحب نے اس خدشے کا کیسے اظہار کیا. اور یہ کوئی بالکل نئی بات نہیں ہے. پاکستان کے ماضی میں اگین -1 کئی دفعہ ہوا ہے یا کوشش ضرور ہوئی ہے. سو ہارون رشید صاحب، کیا دوبارہ بھی ہو سکتا ہے؟ ایک بار پھر -1 ہو سکتا ہے؟
میرا نہیں خیال یہ ایک بالکل منفرد صورتحال ہے. جن لوگوں کو گھر بھیجا گیا اگرچہ وہ بھی اکثر جو ہے وہ اب تاریخی تجربے سے ثابت ہوا کہ ان فیصلوں کے اچھے نتائج نہیں نکلے، لیکن جن لوگوں کو بھیجا گیا ان کی مزاحمت تھی، نامقبولیت تھی. یہ ایک یعنی نہایت پہلے ہی سے مقبول، تیزی سے مقبول ہوتا ہوا لیڈر ہے. حالات بالکل مختلف ہیں اور قوم کے مزاج میں بنیادی تبدیلیاں ہیں. عمران خان کی یہ جو بے پناہ اس وقت مقبولیت ہے وہ تحریک انصاف کے کارکنوں کی وجہ سے نہیں ہے، وہ عوامی اسٹیٹس کو سے، عوامی بیزاری کی وجہ سے ہے. میرا خیال ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس کے اشارے ملنے لگے ہیں. عمران خان صاحب اپنے اندیشے کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں، ظاہر ہے یہ فطری ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ فیصلہ کر بھی لیا گیا تو واپس لینا پڑے گا. کوئی -1 نہیں ہو سکتا، یہ آج کی نہیں، یہ پہلے دن سے میری رائے ہے. رائٹ. سو جو خدشہ ظاہر کیا خان صاحب نے، اس میں انہوں نے ایک پوری کی پوری ڈیل بھی بتائی ہے کہ مجھے کیوں مائنس کریں گے اور پھر کیسے نواز شریف صاحب کو پلس کریں گے. ذرا دیکھیے. سازش ہے اس کو واپس لانے کی، اور واپس لائے کیسے لائے گا، وہ تو نااہل ہوا ہے. سازش یہ ہے کہ جی عمران خان کو بھی نااہل کروا دو اور پھر اسے کہو کہ جی ہاں دیکھیں نا دونوں کو ہم لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر چوری کر کے پیسہ باہر لے کے گیا. مجھے ٹیکنیکل گراؤنڈز ریکارڈ کر ہمیں ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دے، میں کبھی یہ ڈیل مانوں گا نہیں. سر محیط پیرزادہ، کیا یہ ایک پلان ہو سکتا ہے یا یہ بھی خدشہ ہے خان صاحب کا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب واپس تو آنا چاہتے ہیں، وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو مائنس کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے کیا گیا ہے، تو خان صاحب کا یہ خیال کہ ان کو مائنس کریں گے پھر دونوں کو پلس کریں گے، یہ کوئی پلان ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو بھی جس طرح سے مائنس کیا گیا تھا وہ غلط تھا، اور اس غلطی اور بلنڈر کے نتیجے میں پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا ہیجان پیدا ہوا 2017 میں، جو 5 برس کے بعد بھی جس کے جھٹکے ہمیں لگ رہے ہیں، اور جو اتنی ٹاکسسٹی، اتنی پولرائزیشن پیدا ہوئی وہ وہیں سے پیدا ہوئی ہے. اس وقت اس چیز کو ہم سب نے بھی سپورٹ کیا، عمران خان صاحب نے بھی سپورٹ کیا، بہت سے اور لوگوں نے بھی سپورٹ کیا. لیکن اب بادی نظر میں ہائنڈ سائٹ میں بات سمجھ آتی ہے کہ وہ ایک غلطی تھی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب اس غلطی کا بدلہ لینے کے لیے دوسری بات جو آپ نے کہی کہ ہاں یہ پلان ہے، بالکل ایسے ہلکے ضرور ہیں، ایسی سوچ پی ڈی ایم کے اندر بھی پائی جاتی ہے اور جگہوں پر بھی پائی جاتی ہے کہ کوئی ہیلا بہانہ ایکسکیوز ایسا مل جائے، جس میں آپ نے دیکھا کہ پہلے ٹریزن کیس کو استعمال کرنے کی کوشش کی گئی، وہ اس نے زیادہ ٹیک آف نہیں کیا. پھر پہلے فورن فنڈنگ کیس کا تھا، پھر توشہ خانے کے کیس کا تھا، اب کنٹیمپٹ کیس کا ہے، درمیان میں دہشت گردی کا بھی تھا کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز مل جائے کہ عمران خان کو ٹیکنیکلی طور پہ ہٹا دیا جائے. اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ بھئی نواز شریف صاحب کو واپس لایا جائے، کیونکہ نواز شریف صاحب جب تک واپس نہیں آئیں گے اور پنجاب میں وہ ایک کیمپین رن نہیں کریں گے تو پی ایم ایل این میں جان نہیں پڑے گی. بیکاز ایک ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بالکل پنکچر ہو چکی ہے، اس وقت اس کی کوئی سیاسی حیثیت سٹرونگ نہیں ہے. اس کے ساتھ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب کی حکومت گرا کر پی ایم ایل این کو دے دی جائے، اور پی ایم ایل کیو کے جو 10 لوگ سپورٹ کرتے ہیں پرویز الہی کو، میں سے آدھے سے زیادہ جو ہیں اس وقت پرویز الہی صاحب کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور وہ چودھری شجاعت کی لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ سینٹر میں اگر گورنمنٹ ڈیزالو ہو تو پنجاب میں جو ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہو، کے پی میں ان کی گورنمنٹ ہو، تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہوگی تو پھر نواز شریف صاحب جو ہے وہ بہتر طور پر واپس آ کے اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ اپنی پوزیشن جو ہے وہ امپروو کر سکیں گے. تو یہ جو ساری اگر ہم پیچھے کی تاریخ دیکھ کے چلے آئیں تو ابھی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے مؤثر طور پہ اپنی ہسٹری سے کچھ سیکھا نہیں ہے. اور میں نے کم از کم سیکھا ہے کہ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ 2017 میں نواز شریف صاحب کی جس طرح سے ڈسکوالیفیکیشن ہوئی اس سے پاکستان میں ہیجان پیدا ہوا، پولرائزیشن پیدا ہوئی، نفرتیں پیدا ہو گئیں. آج میڈیا میں یہ صورتحال ہے کہ آدھا میڈیا دوسرے میڈیا سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ سب اس حقیقت سے واقف، ملنا ہی نہیں چاہتے، ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا سکتے، فون پہ بات نہیں کر سکتے، اتنی نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں. تو یہ ان سب غلطیوں کے نتیجے میں پیدا ہوئی ہیں جن کو مزید اب دہرانا نہیں چاہیے، اور -1 از اے اسٹوپڈ آئیڈیا. رائٹ. سو -1 کے اوپر نواز شریف صاحب بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. سو آپ کو کیا لگتا ہے مظہر عباس صاحب کہ کیا صرف یہ آرگیومنٹ کافی ہے کہ کیونکہ پہلے بھی ٹھیک نہیں ہوا تو اب نہیں ہوگا، یا کیونکہ ہوتا رہا ہے ماضی میں تو پھر دوبارہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے فریہ، اس میں ایک اور بڑا سوال اٹھتا ہے جو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا. ظاہر ہے عدالت کے ہی ذریعے ڈسکوالیفائی ہوگا نا، اس کے علاوہ تو کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا. تو عدالت ڈسکوالیفائی کرے گی اگر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت، یعنی چاہے وہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کرے یا اس سے پہلے کرے اس میں. اور دوسری بات جو ہارون صاحب نے کی، دیکھیے
پاکستان میں ایک وقت ایسا بھی تھا کہ پوری پالیٹکس کو مائنس کرنے کی کوشش کی گئی. 85 کی جو پارلیمنٹ بنی تھی وہ مائنس پولیٹیکل پارٹیز تھی, یعنی اس میں غیر جماعتی انتخابات کرا کے سیاست کو بالکل سائڈ لائن کر دیا گیا تھا اور برادریوں کو لے آیا گیا تھا. اس کے کیا نتیجہ نکلا؟ اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں نکلا. اس کے بعد جو ان پاپولر لیڈرز بھی تھے اپنے اس پہ, جب آپ نے ان کو مائنس کیا اور مائنس کر کے ان کو ہٹانے کی کوشش کی تو وہ اس سے زیادہ پاپولر ہو گئے. 2002 میں نواز شریف وہ بے نظیر ہٹ گئے تھے, ان کو ہٹا دیا گیا تھا, نہیں کانٹیسٹ کرنے دیا گیا تھا الیکشن. لیکن کیا یہ پارٹیاں ختم ہو گئیں؟ کیا یہ لیڈرز ختم ہو گئے؟ تو عمران خان تو آج پاپولر ہیں. اگر فرض کریں عمران خان کو آپ آج ڈسکوالیفائی کر دیں, فرض کریں عمران خان کو آپ کنویکٹ کر دیں, اس کی پارٹی 2/3 میجورٹی لے کر آ جائے, وہ قانون سازی کر لیں گے. وہ ویسی قانون سازی کر لیں گے جیسے آپ کر رہے ہیں. وہ قانون سازی کے تحت چیزوں کو وہ کر لیں گے. تو میرا خیال ہے ایک نیچرل پروسیس میں پارٹیاں ختم ہوتی ہیں, ایک نیچرل پروسیس میں لیڈرز ختم ہوتے ہیں. پاکستان کی سیاست کو سوچنا پڑے گا, پاکستان کی ریاست کو سوچنا پڑے گا. سیاستدان ناکام ہوتا ہے, نااہل نہیں ہوتا. ویری انٹرسٹنگ. سیاست میں ناکام ہوتا ہے لیکن نااہل نہیں ہوتا. ہارون صاحب, اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب یا اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے معاملات کیسے ہیں؟ دیکھیے, اس میں بہتری تو نظر آ رہی ہے, لیکن بہتری ابھی ایک تصور ہے, زیادہ عملی اتنی نہیں ہے. جب وہ عملی طور پر بہتر ہوں گے, اور بہتر ہو سکتے ہیں انصاف کی بنیاد پر. جو چیز ہم مسلمانوں نے کھو دی ہے وہ علم ہے, میرٹ اور سول اداروں کی اہمیت ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ جوڑ توڑ کی بجائے یہ 50s میں ہوتا رہا, پھر 90s میں ہوتا رہا, جس کو لاسٹ ڈیکیڈ کہا جاتا ہے, ضائع شدہ اشرا. بہتر ہے توازن کے ساتھ اور ہوش مندی کے ساتھ کام لیا جائے, تعصبات کے ساتھ کام نہ لیا جائے. اب معاشروں کا مزاج ہوتا ہے, انسیکیورٹی ہمارے ہاں بہت ہے. اگر یہ ہو جائے عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات میں بہتری ہو جائے, مگر اس قیمت پر نہ ہو کہ دوسرے فریق کو ڈمپ کر دیا جائے, اس کو گڑھے میں پھینک دیا جائے, تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں ہے. آخر کار مفاہمت کے سوا ہمارے سامنے کون سا راستہ ہے؟ ایک تہائی ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, اکانومی اتنی شدید خطرے میں ہے کہ کبھی اتنے خطرے میں نہیں تھی. قرض مل نہیں سکتا, مل جائے تو ادا نہیں ہو سکتا, انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی, صنعت پھل پھول نہیں رہی, زراعت اسی طرح قدامت کی ماری ہوئی ہے. ایف بی آر, سول سروس, پولیس اور عدلیہ کو اصلاحات کی ضرورت ہے. ہمارے سامنے مفاہمت کے سوا کوئی معقول راستہ نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کو تباہ کرنے کا جو راستہ ہے, تاریخ کا تجربہ یہ ہے اسپین سے لے کے آج کے پاکستان تک, کہ اس میں ایک تباہ نہیں ہوتا, اس میں سب تباہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی فاتح نہیں ہوتا. رائٹ. تو ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ عمران خان صاحب کی پہلے ایک لابنگ فرم کا ذکر ہوا, امریکہ سے تعلقات کا, ایک طرف اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات, دوسری طرف امریکہ سے تعلقات. پھر رابن ریفیل سے ملاقات ہوئی, جس کو کل ایک یہ اہم حصہ تھا انٹرویو کا کہ وہ کنفرم کیا خان صاحب نے. کوئکلی ہم آپ کو رابن ریفیل کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں, آپ ہماری اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. کیمبرج یونیورسٹی اور میری لینڈ یونیورسٹی سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے, ایز اے ٹیچر آغاز کیا کریئر کا. ایران میں ان کی ملاقات آرنلڈ ریفیل سے ہوئی. 1973 میں سی آئی اے میں بطور اکنامک تجزیہ کار شامل ہوئی. 1975 میں وہ پاکستان میں امریکی ایجنسی یو ایس ایڈ کے ساتھ بطور معاشی تجزیہ کار وابستہ ہوئی. اس دوران ان کی شادی ہوئی. 1987 میں اسلام آباد میں امریکی سفیر تعینات ہوئے ان کے شوہر. پھر آرنلڈ ریفیل 1988 میں جنرل ضیاء الحق کے ساتھ طیارے میں ہلاک ہوئے. فرانسیسی اور اردو زبان پر ان کو عبور حاصل ہے. اوباما انتظامیہ نے خصوصی ایلچی رچرڈ ہولبروک کے ساتھ کام کی دعوت دی. واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ماضی میں پاکستان کے لیے جو ان کا ایک اچھا تعلق ہے, اس کی وجہ سے ان کو باقاعدہ ٹارگٹ بھی کیا گیا, لابنگ کا ان پہ الزام لگا اور بہت زیادہ ان کو پینلائز کرنے کی بھی کوشش کی. ان سے ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر موحید خان صاحب کی, جو انہوں نے کنفرم کیا, اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ ایک شور مچ گیا ہے کہ امریکہ سے تعلقات بہتر ہونے جا رہے ہیں خان صاحب کے. آپ کا کیا انالیسز ہے؟ دیکھیں, میں کل رات کو رابن ریفیل کو ملا تھا. میں اور میری بیوی رابن ریفیل کے بہت اچھے فرینڈ ہیں, بہت سالوں سے. ہم جب امریکہ بھی جاتے ہیں تو ان سے بہت ملاقات کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ رابن ریفیل کا جو کچھ آپ نے ڈسکرائب کیا وہ ماضی میں, پاسٹ میں ہے. اب ان کا امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور امریکن حکومت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ایکٹیو تعلق نہیں ہے.
وہ یہاں پر ایک ایکڈیمک کی حیثیت سے آئی ہیں, سال میں 3-4 دفعہ وہ پاکستان آتی ہیں, روٹین میں آتی ہیں, تھنک ٹینکس ان کو بلاتے ہیں, وہ یہاں آتی ہیں, بولتی ہیں, وہاں پر بھی وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں. یہی ان کا اس وقت ایک پروفیشنل چیز ہے. اور پاکستانی ڈائسپورا چاہتا تھا کہ وہ آئیں تو عمران خان سے ملیں اور عمران خان کے موقف کو سمجھیں, بیکاز جو امریکہ میں پاکستانی ڈائسپورا ہے وہ بہت زیادہ پرو عمران ہے. یہ چیز امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بڑے غور سے دیکھ رہی ہے. قطع نظر اس کے دو ڈیفرنٹ چیزیں چل رہی ہیں. رابن رافیل کے عمران خان سے ملنے کا امریکن اسٹیبلشمنٹ یا امریکن ایمبیسی یا بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے اس کا کوئی لنک نہیں ہے. اگر اس کا کوئی لنک ہے تو وہ خالصتاً پاکستانی امریکن ڈائسپورا کے ساتھ ہے. جو بہت سے اس وقت لوگ پاکستان آ رہے ہیں ان کا بھی تعلق پاکستانی امریکن ڈائسپورا جو ہے وہ جو وہاں پہ لابنگ کر رہا ہے. انفیکٹ جو آپ نے ڈیوڈ فینٹن کمپنی کی بات کی, وہ بیسکلی لابنگ فرم نہیں ہے, وہ ایک پبلک ریلیشنز فرم ہے جو ویزیبل طریقے سے فارا کی رجسٹرڈ ایجنٹ ہے اور وہاں پر اوپن طریقے سے لوگوں کو میسیجز بھیجتی ہے اور ان کو کہتی ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں ہو رہی ہیں. اس کو ہائر کیا ہوا ہے انہوں نے, اس کا ذکر مفتاح اسماعیل صاحب نے بھی کیا. تو دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ امریکن حکومت جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ, کیونکہ امریکہ بہت بڑی طاقت ہے تو وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں آہستہ آہستہ کرتے ہیں. دو چیزیں انہوں نے نوٹ کی ہیں. جو نئے ایمبیسڈر آئے ہیں انہوں نے واشنگٹن کو یہ رپورٹ کیا ہے کہ عمران خان ضرورت سے زیادہ مقبول ہیں, اور 1979 کے بعد کا جو امریکن ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی انتہائی مقبول جو پاپولر موومنٹ ہوتی ہے اس کے خلاف پوزیشن نہیں لینی چاہیے, بیکاز شاہ آف ایران کو وہ سپورٹ کرتے رہے اور جو ریولوشن آیا وہ اینٹی امریکہ ہو گیا, جس کا کہ امریکہ کو بڑی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے وہ چکانی پڑی. تو وہ ان کا ایک اسینشل پیراڈائم ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا. تو نئے جو ایمبیسڈر آئے ہیں انہوں نے رپورٹ یہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی اور عمران خان بہت زیادہ مقبول ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ کوئی صلح کرنی چاہیے. ابھی وہ پروسیس چل رہا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور امریکہ کے ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ضرورت سے زیادہ منہ پھٹ بدتمیز, یہ میں نے سنا ہے امریکن سے, اور وہ پاکستانیوں سے ان کو عادت نہیں ہے پاکستانی لیڈرشپ سے اتنا کچھ سننے کی, تو وہ عمران خان کے خلاف رہے اور عمران خان کے جانے کو بڑا ویلکم کیا گیا. لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے کہ جو خاص کر کے پاکستانی امریکن ڈائسپورا ہے وہ اتنا زیادہ عمران خان کے فیور میں ہے کہ وہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. مجھے پتا چلا ہے کہ یہ کچھ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا کیوں ہے, تو وہ اب عمران خان کے خلاف کھل کے پوزیشن لینے کو تیار نہیں ہے, ریکنسیلیشن کرنا چاہتے ہیں. بالکل تھوڑا سا وقت رہ گیا, معذرت اس کے لیے, لیکن آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب کے آئندہ آنے والے دن مزید مشکل ہونے جا رہے ہیں یا کچھ ریلیف ملنے والا ہے؟ دیکھیے ڈیفیکلٹ ٹو سے, لیکن عمران خان صاحب کے لیے ابھی بالکل راستہ ہموار نہیں ہے. ظاہر ہے جب وہ یہ بات کہہ رہے ہیں آج جو صحافیوں سے ملے ہیں کہ وہ, اور میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ وہ اکتوبر میں اسلام آباد کی مارچ کی کال دیں گے. اس کال کا تعلق اس حکومت کے خاتمے سے نہیں ہے. اگین اس کا تعلق پھر اس تقرری سے ہے جس کے سلسلے میں وہ ایک ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, دیوار سے کون لگا رہا ہے ان کو؟ ظاہر ہے پی ڈی ایم کی تو اتنی طاقت نہیں ہوگی نا. پی ڈی ایم کو تو وہ خود کہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ تو ایگزسٹ نہیں کرتی. انفارچونیٹلی وقت ختم ہو رہا ہے, لیکن اسی کوشچن پہ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, دیوار سے کون لگا رہا ہے ان کو, اور شاید اسی سوال کے جواب میں بہت ساری باتوں کے آپ کو جواب مل جائیں گے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.